اس کی حقیقت دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو روایت پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عزیز دوستو، دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ دین آج سے 1400 سال قبل مکمل ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل چاہے جتنا مرضی ہو، چاہے آپ اس کو نیکی سمجھیں، پہاڑ جتنا بڑا ہو اس کو آپ اچھا سمجھیں، جب تک اس پر میری مہر نہ ہوگی، میری تصدیق نہ ہوگی، اس وقت تک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ تو عزیز دوستو، اب شعبان، اس میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ اس جملے سے ہی اس کے من گھڑت ہونے کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح؟ اگر اس کی اصل دین میں ہوتی تو یہ دونوں جملے عربی میں ہوتے، تو اس لیے بھائیو لیلہ برا ہونا چاہیے تھا، لیکن شب برات آیا۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اخبارات میں بھی فضائل آتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی حقیقت دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو روایت پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ کر گھر سے باہر نکلے، میں نے پیچھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور فرمایا کہ عائشہ تو نے کیا سمجھا تھا کہ اللہ اس کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر، بھیڑوں کے برابر اس امت کے گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اور بھائیو، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت لکھنے کے بعد اپنی تحقیق بھی لکھی ہے۔ فرمایا کہ میرے استاد محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حجاج بن ارطا، یحییٰ بن کثیر سے ان دونوں کا آپس میں سماع نہیں، ملاقات نہیں ہے۔ اور اس طرح یحییٰ بن کثیر یہ عروہ سے روایت کر رہے ہیں، ان کی بھی ملاقات نہیں ہے، سماع نہیں ہے، تو لہٰذا دو جگہ یہ روایت منقطع ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس 15ویں کی شب کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ اس شب کو غروب آفتاب سے قبل آسمان دنیا پر آتے ہیں اور صبح تک رہتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ طلب کرنا ہے طلب کر لو، روزی اور اس طرح مغفرت، بخشش، جو کچھ بھی مانگنا ہے اب مانگ لو۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ تو اس روایت کو بیان کرنے والے ابو بکر بن عبداللہ ابی سبیرہ، یہ راوی اس سے من گھڑت احادیثیں بیان کرنا ثابت ہو چکا، یہ تسلیم کر چکا کہ میں نے کئی احادیث گھڑی ہیں، المجروحین اٹھائے،
اور اس طرح ایک تیسری روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں روزی کے، موتوں کے، پیدائش کے، معاملات کے۔ تو عزیز دوستو، یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے، یعنی تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہے، درمیان میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں، ایک طرف قرآن کا فیصلہ، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ اس رات کے اندر، کس رات کے اندر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ جس رات کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، یہ سورۃ دخان ہے، سپارہ نمبر 25 ہے۔ اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پیدائش کا، روزی کا، موتوں کا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ شب برات میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اب بتائیں، ایک طرف مرسل روایت، ایک طرف قرآنی آیت، تو ثابت ہوا کہ یہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب یہ جو مہینہ ہے اللہ کا ہے، شعبان میرا ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس روایت کو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ انہوں نے موضوعات کبیر میں لکھا، امام ابن جوزی نے بھی رحمہ اللہ نے موضوعات میں لکھا، اور اس طرح اور بھی محدثین نے ان کو موضوعات میں تذکرہ کیا، یعنی من گھڑت روایات۔ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ من گھڑت بے بنیاد گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، تو انہی روایات کو ہمارے علماء بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، پانچویں روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اس کو مہینوں میں ایسے فضیلت ہے جیسا کہ قرآن مجید کو کلام اللہ میں، اور اس طرح شعبان کو یہ فضیلت ہے جیسا کہ مجھے نبیوں میں، اور رمضان کو مہینوں میں ایسے فضیلت ہے جیسا کہ اللہ کو مخلوق پر۔ تو بھائیو، یہ روایت بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور اس طرح اور بھی محدثین نے ان کو موضوع قرار دیا، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی من گھڑت موضوع قرار دیا۔ تو اس طرح ایک اور روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ 13 رکعت اکٹھے ایک سلام سے پڑھی جائے یا 100 رکعت پڑھی جائے۔ تو بھائیو، یہ ساری کی ساری روایت کیا ہیں؟ ضعیف، من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ تو یہ بات میں نہیں کر رہا، یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ وہ بھی کرتے ہیں، اور اس طرح اور بھی کافی احناف علماء جو جید علماء ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جو اگر فضیلت تھی بھی وہ بھی ان روایات کے نیچے دب گئی۔ تو اس لیے بھائیو، ہاں، شعبان کی فضیلت کیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بھائیو، اب مسئلہ کیا ہے؟ جو بندہ بھی اس طرح اہتمام کرتا ہے اور لیلۃ القدر کی ساری فضیلتیں اس رات کو دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ ایک سنت جاتی ہے تو اس کی جگہ بدعت لیتی ہے، بدعت آتی ہے تو سنت جاتی ہے۔ اب بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ آپ دین میں کوئی ایسا کام کریں جس کی اصل موجود نہ ہو۔ کیا صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ کیا محدثین اس رات کو اس طرح خصوصی اہتمام کرتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ لوگوں کو دین سے کیوں روکتے ہیں؟ چلو اس بہانے دین کی طرف آتے ہیں۔ بھائیوں، ان لوگوں کو چند راتوں تک محدود مت کرو، ان کو کہو پورا شعبان عبادت کریں، خصوصی عبادت کریں، خصوصی روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ عبادت کریں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جس کو آپ دین کا نام دے کر
اس کو کریں، پھر نہ کرنے والے پر اعتراض کریں، تو بھائیو یہ کیا ہے؟ پھر میسج چلائیں بھئی آج ہمارے اعمال پیش ہوں گے۔ او بھائی سارے فیصلے، سارے اعمال یہ سب کا سب کب پیش ہوگا؟ یہ لیلۃ القدر میں پیش ہوتا ہے، شب برات میں نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں کرنا سراسر کیا ہے؟ دین میں اضافہ ہے۔ لہٰذا اجتہادی طور پر میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، جو بھی اجتہادی طور پر یہ غلطی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، ان کو بچنا چاہیے، اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے، مفتیان کو بھی، علماء کو بھی۔ جب اس کی اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو بھائیو یاد رکھنا، ایک بندہ ویسے ہی بات کرتا ہے وہ اپنی جگہ، ایک بندہ یہ حدیث پیش کرتا ہے پتہ ہونے کے باوجود، موضوع تسلیم کرنے کے باوجود، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ایک تو عمل کر رہا ہے، وہ تو خطا پر ہے، لیکن ایک بندہ یہ روایات کو بنیاد بناتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ ایسا بندہ سخت گناہ گار ہوگا۔ کیوں کہ اس کو پتہ ہے یہ موضوع روایات ہے، پھر بھی پیش کرتا ہے۔